الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام خواتین و حضرات اور ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے۔ میرے دوستو، آج ہر بندہ پریشان ہے۔ کوئی مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے، کوئی غربت کے ہاتھوں پریشان ہے، اور کوئی کہیں در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی کہیں جگہ کے اوپر منتیں اور کام مانگنے کی اس سے منتیں اور ترلے کر رہا ہے۔ میرے دوستو، ہر پریشانی کا حل اللہ تبارک و تعالی کا قرآن مجید ہے۔ جو بندہ قرآن مجید کو تھامے رکھے اور اس کی تلاوت کو کرتا رہے اور اس کو بطور یہ وظیفے کے پڑھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر پریشانی دور فرما دیں گے۔ اگر غربت والی پریشانی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی، اگر بے روزگاری ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اگر نوکری نہیں ہے تو انشاءاللہ العزیز نوکری بھی مل جائے گی، بشرط ہے کہ بندہ یقین کامل کے ساتھ وظیفہ کرے اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مکمل یقین ہو اور اعتماد پختہ ہو، تو تب جا کر وظیفہ اثر انداز ہوگا، تب جا کر قرآنی آیات کا صحیح معنوں میں فائدہ اور صحیح معنوں میں اس کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ چلیے آج وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ وہ وظیفہ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے، سورۃ القریش، جو میں نے شروع کے اندر آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ یہ صرف بطور وظیفہ کہ آپ نے نہیں پڑھنی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا پاک کلام ہے۔ کلام سمجھ کر اور قرآن سمجھ کر، عبادت سمجھ کر اور اللہ تبارک و تعالی کی قربت اور تعلق کی مضبوطی کی نیت کے ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ جتنا یقین ہوگا اور اتنا ہی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ میرے دوستو، ہر کامیابی یقین کے ساتھ یعنی یہ تعلق اور متعلق ہوتی ہے۔ جب بندہ یقین کے ساتھ قرآنی آیات کو پڑھے گا، اس چھوٹی سی سورت کی تلاوت کرے گا، تو میں 100% گارنٹی دے کر کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالی کی برکات کے نزول کا ذریعہ بھی بنے گی، اور اللہ تبارک و تعالی کے راز اور خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ جو بندہ بھی پڑھے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور برکت کا حصہ نصیب ہو جائے گا۔ وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ آپ دن میں کسی بھی وقت باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ وہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجید۔ آپ نے یہ درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ سورۃ القریش کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگیں اور آہو زاری کے ساتھ دعا مانگیں، تو انشاءاللہ العزیز اور آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں اس مقصد کو اپنے خیال میں دوڑائیں، اس مقصد کو اپنی نظروں کے سامنے اور اس کا دھیان رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز جب وظیفہ پڑھیں گے تو پہلے تو 1 ہفتے سے پہلے آپ کے مقاصد پورے ہو جائیں گے، ورنہ 1 ہفتے کے بعد آپ کی جس مقصد کے لیے وظیفہ کیا تھا آپ کا انشاءاللہ العزیز وہ مقصد پورا ہو جائے گا، بشرطے کہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے پابند اور عادی ہیں تو کسی بھی نماز کے بعد چونکہ آپ باوضو بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں۔ 70 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، تو آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور 70 مرتبہ سورۃ القریش پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ پھر آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر انشاءاللہ العزیز آپ اس کی کامیابی دیکھیں گے اور آپ اس کے نتائج دیکھیں گے۔ بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کو آزمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسمت کو جگا دیا، ان کی پریشانیوں کو ختم کر دیا۔ میری بہنیں جو گھروں میں پریشان بیٹھی ہیں، جن کے خاوند ان کا حال تک بھی نہیں پوچھتے، وہ بے بس بے کس ہو کر کمروں کے اندر دیوار کے ساتھ بیٹھی رو رہی ہیں، خاوند لفٹ نہیں کراتا، انشاءاللہ العزیز اگر اس پریشانی کو کہ خاوند ناراض ہے سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گی اور اس وظیفے کو کریں گی تو انشاءاللہ العزیز وہ خاوند آپ کی مٹھی کے اندر آ جائے گا، وہ خاوند آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا۔ تو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اور مزید مجھے مشورہ دینے کے لیے کوئی اپنی رائے اور اپنا کوئی مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہر مسلمان کو نیک رستے پر چلائے اور ہمیں ان ہدایات پر، ان تمام باتوں پر اور قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔